اچھا جویریہ وین یو گاٹ میرڈ، ایک تو لائک یو ویری ینگ، آپ ڈراما سے، سعود بھائی جو ہیں وہ فلم سے تھے، ایک تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. وہ لاہور سے، مطلب جو ان کا کام تھا وہ لاہور سے، اور آپ کام کر رہی تھی کراچی میں. یہاں پہ بھی ہم دیکھتے تھے کہ بڑا ایک طرح سے کلیش آتا تھا، تو دو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کے لوگ ہو گئے. لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ وین یو گاٹ میرڈ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ جو ایک بیوی کا جو رول ہے نا، آپ نے وہ نبھایا، ایک گھر بنایا، پھر ماشاء اللہ سے نا آپ کے بچے ہیں، اور بچے بھی ماشاء اللہ سے بڑے ہو گئے، اور آپ کے بچے دے ڈوئنگ پریٹی ویل، مطلب ہیں چھوٹے لیکن ماشاء اللہ سے جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس میں اچھا ایک نام کما رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ کے بیٹا بھی ماشاء اللہ سے، کہ وہ آئی بلیو از ان ایڈیٹنگ، اس میں وہ ویژول افیکٹس میں، تو وہی وہ ہوئے اوپر کی چیز ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ماشاء اللہ سے اتنا آگے جا رہا ہے. سو یہ کیا آسان تھا؟ کیونکہ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ نے کریئر کے پیک پہ تھی. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں، لڑکیاں اپنے کریئر کے پیک پہ شادی نہیں کرتی کہ نہیں ابھی تو میرا پیک ہے، بعد میں کروں گی. دیکھیں میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو دو تقدیریں آپس میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دو جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو وہ دو اور دو چار ہو جاتے ہیں. اگر میری لائف میں کچھ اچھا ہے اور ان کی لائف میں کچھ اچھا ہے تو ہم ملے. دیکھیں اب یہ ڈرامہ دیکھ لیں نا، ہم نے جو ڈرامہ ساتھ کیا ہے وہ اوپر ہی کیا ہے. ہم نے یہ زندگی کیا، بہت ہٹ. اس زمانے میں سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا تو لوگوں کو اتنا نہیں ہوا، لیکن ہم نے بیوی باجی ایک ساتھ کیا، وہ بھی ہٹ. تو جو چیز، اور بزنس میں بھی جو چیز میں ان سے الگ ہو کے کرتی ہوں وہ نہیں چلتی، جو چیز وہ مجھ سے الگ ہو کے کرتے ہیں وہ نہیں چلتی، جو چیز ہم ساتھ کرتے ہیں وہ چلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ لوگوں کو ملایا ہے تو آپ لوگوں کی قسمتیں بھی ملتی ہیں اور آپ لوگوں کی تقدیریں بھی ملتی ہیں. پھر بچوں کا نصیب آتا ہے آپ کے ہاتھ میں، بچوں کے نصیب سے بھی آپ کو بہت کچھ ملتا ہے. دوسری چیز میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے، آج کل اگر ہم شادیاں دیکھیں تو وہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ ابھی شادی کا البم بھی نہیں آتا، اور لٹرلی شادیاں لٹرلی ایسا ہوتا ہے، کیونکہ برداشت نہیں ہے ہم لوگوں میں. اور یہ جو فون ہے نا، اس نے برداشت ختم کر دی ہے. آپ ایک ٹچ سے فوراً سے گوگل کھل جاتا ہے، ایک ذرا سا وائی فائی آپ کا سلو ہو جائے چیخنے لگ جاتے ہیں لوگ، اور کیا وائی فائی ہے نا. تو ہمارے اندر کی وہ جو چیز ہے نا، جو ہم 24 گھنٹے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اس نے ہماری برداشت ختم کر دی. ہم سے انتظار نہیں ہوتا، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ختم کر دی ہے، صبر نہیں ہوتا. ہاں تو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ بہت ساری ان کی باتیں برداشت کرتے ہیں. گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی چیزیں آپ کو پسند نہیں ہوتی، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رہنا تو انہی کے ساتھ ہے، تو آپ برداشت کرو یا اس کو ٹیکل کرو اچھی طرح نا. تو جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ ہم فوراً سے کہتے ہیں نہیں بھائی اس آدمی کے ساتھ تو ہم نہیں رہ سکتے، اس عورت کے ساتھ ہم نہیں رہ سکتے، ٹائم نہیں دیتے ہم اس کو. اور پھر سب سے بڑی بات، اگر آپ اپنے اس کے گھر والوں کی عزت نہیں کریں گے اور وہ آپ کے گھر والوں کی عزت نہیں کرے گا تو یہ لائف چلنا مشکل ہے، بہت مشکل، کیونکہ آپ کو عزت دینی پڑتی ہے. اس کے رشتوں کو بھی، اگر آپ اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ اس سے جڑے ہر رشتے کو اہمیت دیں گے اور عزت دیں گے. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کہیں گے گیٹ لاسٹ، چلے جاؤ یہاں سے. لیکن آپ کے تو سلسلے میں ایسا ہوا نا کہ پیار آپ کو شادی کے بعد ہوا، جو محبت ہے وہ شادی ہوا. بالکل. تو زیادہ چینج ویسے اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھا، کہ سب سے بڑی کیا تبدیلی؟ میں سعود کی عزت بہت زیادہ کرتی ہوں، وہ میری بہت عزت کرتے ہیں، لیکن میں اس لیے زیادہ عزت کرتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے پرپوز کیا، طریقے سے ایک رشتہ بھیجا، نہ میرا فون نمبر مانگا، نہ مجھ سے فون کیے، نہ ہوتا ہے نا ایک مردوں کا ہوتا ہے کہ چلو باہر مل لو، یہ کر لو وہ کر لو. کیونکہ وہ جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے نا، کبھی کام بھی ساتھ نہیں کیا، چلو کام کیا ہوتا تھا ایک دوسرے کو جانتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹائم گزارا ہے. انہوں نے تو صرف مجھے دیکھا تھا، ڈرامے بھی نہیں دیکھے تھے، وہ بھی بہن نے دکھائے. تو انسان مرد یہ تو سوچتا ہے کہ بھائی اس سے میں ایک دفعہ تو مل لوں، میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ بات کس طرح کرتی ہے، لگتی کس طرح کی ہے، دکھتی کس طرح کی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بس ڈائریکٹ رشتہ بھیجا. اور میری امی نے اور میری دادی نے، پھپھو نے یہی کہا کہ دیکھو وہ شریف خاندان کا لڑکا ہے، خاندانی ہے، اس نے رشتہ بھیجا ہے. تو میں ڈائریکٹ، اس نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا، تو تم شادی کر لو. کیونکہ میرے اندر بہت سارے ڈر تھے کہ فلم اسٹار سے شادی نہیں بھائی، کیونکہ میں نے بہت سارے ان کے وہ اسکینڈلس پڑھے ہوئے تھے. لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے شادی میں پہلے دن جو ہماری شادی کی رات تھی، انہوں نے مجھے سب سے پہلے یہ بات بولی کہ ہم دو ہیں، اس کے بیچ میں کوئی تیسرا آئے گا تو وہ صرف ہماری اولاد ہوگی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آئے گا تو رشتہ ختم ہو جائے گا. اور جو میری زندگی پہلے تھی وہ ختم، تمہاری جو زندگی پہلے تھی میں اس کے بارے میں کبھی نہیں پوچھوں گا. ہماری لائف آج سے شروع ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم ماشاءاللہ 17 سال ہو گئے، ہماری کسی عورت پہ لڑائی نہیں ہوئی، کسی اور چیز پہ لڑائی نہیں ہوئی. مطلب آپ کو ٹرسٹ بھی کرنا پڑتا ہے. میں کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے مرد، بہت ساری خواتین ہیں ان کے ہوتے ہیں ہسبینڈ تو جن کے ایکسٹرا میرٹل افیئر ہوتے ہیں، اور وہ بہت گھستی چلی جاتی ہیں اس میں، بلز چیک کر رہی ہیں، فون چیک کر رہی ہیں، اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہیں نا، ایک بہت تکلیف دہ وہ لائف ہوتی ہے.
تو میں کہتی ہوں کہ یا تو پھر آپ اس چیز کو ختم کر دیں, لیکن اگر ساتھ رہنا ہے تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ اللہ نے بھی قرآن پاک میں بولا ہے کہ کسی چیز کی ٹو میں نہ لگو. اللہ نے جو آپ کو دکھانا ہوگا وہ رائٹ ٹائم پر دکھا دے گا کہ بھائی یہ آدمی یہ کر رہا ہے. جب آپ خود دیکھو تب اب زبردستی گھس کے اس نے کہہ دیا, اس نے کہہ دیا. لوگوں نے میری ایسی دوستیں ہیں جنہوں نے ریکارڈنگ رکھی ہوئی ہیں اپنے ہسبینڈ کی گاڑیوں میں, ان کے کمروں میں, ان کے آفیسز میں, جو وہ سنتی ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا چل رہا ہے, اور وہ کچھ نہیں جلتی کوڑتی رہتی ہیں. مسلسل وہ ایک ٹینشن میں ہے. پھر اس سے بہتر ہے کہ ہاں آپ الگ ہو جاؤ. اچھا میں اس لیے کہتی ہوں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو نا اتنی تعلیم ضرور دیں, اتنا خود کفیل ضرور بنائیں کہ ان کو اگر کہیں لگے تو وہ رشتے سے نکل جائیں, بجائے کہ وہ اس رشتے میں رہتے مجبور بھی ہو جائے اور وہ چھوڑے بھی نہ, تو وہ ایک عجیب رشتہ میری ہو جاتا ہے. کافی جاننے والی ہے مجھے کہتی ہیں یار تمہارا میاں جاتا ہے, میں یہاں چلے جاتا ہے, امریکہ چلے جاتا ہے, اس کے پیچھے. میں نے کہا یار میرا ویژن نا اس سے بہت بڑا ہے, میں اس چیز میں نہیں پھنسنا چاہتی کہ میرا میاں کیا کر رہا ہے, کس سے بات کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, کس لیے کر رہا ہے. میں نے اپنے بچوں کا فیوچر دیکھنا ہے, ان کے فیوچر کے آگے بارے میں سوچنا ہے, اس کے لیے مجھے کام کرنا ہے. بالکل ہاں, اور بہتر کام کرنا ہے تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو. میری یہ سوچ ہے, میری لائف جو ہے وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہے. میں یہ نہیں سوچتی میرے میاں نے 10 منٹ کس سے بات کی, 20 منٹ کس سے بات کی, 15 منٹ کس سے بات کی. بچے ٹریئر کرتے ہیں کہ ماں دیکھو ہمارے لیے کام کرتی ہے, ماں میرا بیٹا کہتا ہے نا ماما بس مجھے بڑا ہونے دیں, پھر میں آپ کو پیسے دیا کروں گا, آپ کو ہی آرام کرنا گھر میں. سب نے کہا اور مجھے نہیں بابا آپ کو کیوں دوں گا. تو نے کہا اب بھائی مجھے بھی دینا. یہ چیز یہ میرا بچہ جو ہے میرا لائف بچہ, اس نے میرے لیے کرنا ہے. آپ کے بچے وہ کہتے ہیں ٹریئر کیا ہماری اماں نے ہمارے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے, اور اب تو ماشاء سے آپ اپنے لیے کر رہی ہیں. میرے بچے کہتے ہیں کہ اماں کریں, ابھی بھی کریں, ہمارے لیے کرتی رہیں. اچھا ہوتا ہے. مگر جو میرے جو ہے نا پوتا جو ہے میرا, وہ کہتا ہے دادی جب میں بڑا ہوں گا نا تو پھر میں آپ کو نا ایک گھر بنا کے دوں گا اور اس میں 3 کاریں ہوں گی. میں نے کہا میں تو ایک ہوں, تمہیں 3 کاریں نہیں, کبھی آپ کوئی چلا لیں, کبھی کوئی. بڑا شوق. یہ دیکھیے بچوں کو کتنا پیار ہوتا ہے, اور یہ پیار جو ہے نا یہ آپ کو اور کہیں ملتا ہے. اچھا آپ نے اپنی زندگی میں سمین آپا اپنی اس شادی کے بعد کتنا اپنے اندر چینج فیل کیا, بیکاز اتنے لانگ گیپ کے بعد یو گاٹ میرڈ. میں تو بہت اکیلی رہی ہوں. جی جی, میں نے اپنے بچے اکیلے پالے ہیں, میں تو بہت عرصہ اکیلے, اس لیے بھی میں بہت گھبرا رہی تھی کہ میں کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی کیسے شیئر کروں گی, اور اتنے پرائم ٹائم میں شادی نہیں کی آپ نے, کیسے شیئر کروں گی. میرے گھر میں مطلب میرا کمرہ ہے, میرا گھر ہے, میرے بچے ہیں, مطلب میں تو بہت انڈیپینڈنٹلی اپنی زندگی اپنے طور پر اپنی ٹرمز پہ گزاری ہے. جو کام کیا اپنی مرضی سے کیا, کسی کے کہنے میں نہیں, کسی کے دباؤ میں نہیں. تو جو بھی ڈیسیجنز لیں, اچھی لیں بری لیں, جو بھی اس کا رزلٹ تھا وہ میں نے برداشت کیا. اچھا تھا تو اچھا کیا, جہاں غلطی کی تو وہ میں نے برداشت کی. تو اب میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا, کہ یہ میرے اندر تھا کہ پتہ نہیں میں اپنی اسپیس اپنے آپ کو شیئر کسی کے ساتھ کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں. یہ بڑا ڈر تھا مجھے, پھر اس کو یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ بھائی اب بہت ہو گیا, آپ جائیں آپ. کتنا عرصہ لگا, لیکن یہ اچھا چینج تھا نا. ہاں بہت پیارا چینج تھا. کتنا عرصہ لگا اس کو ختم کرنے میں, اس فیئر کو؟ کم ٹائم لگا. مگر دیکھیے نا, اگر دوسرا بندہ بھی آپ کو یہ بات کو, اور میں نے یہ بات کی کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کروں گی اور کتنا میں برداشت, میرے میں کتنا ہے کیپیسٹی کہ میں شیئر کر سکوں, برداشت کر سکوں. تو اس نے کہا چلیں ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اور چینج کیا آیا آپ میں سب سے بڑا جو آپ نے فیل کیا ہو؟ چینج آئی تھنک آئی بیکم مور کنسیڈریٹ, ایون مور کنسیڈریٹ. میں زیادہ خیال رکھتی ہوں کہ کیا بات ہو رہی ہے, اور مجھے فکر ہوتی ہے کہ منظر کو کوئی پرابلم نہ ہو. اسپیشلی یہاں پر جب پاکستان میں وہ ہوتے ہیں نا, وہ تو جرمنی سے بیاہ کے ہمارے ہاں آ گئے نا, اور آ کے یہاں پر میرے ساتھ ہمارے گھر میں رہنا شروع کیا. میرا بیٹا بھی یہاں تھا, وہ بھی ساتھ رہ رہا تھا, تو ایک بھرا گھر میں. بچوں کے ساتھ بانڈنگ کیسی ہے منظر صاحب کی؟ بچوں کے ساتھ اچھی ہے. آپ کے بیٹے کے ساتھ اچھی دوستی؟ ان کے ساتھ بہت دوستی, بیٹے کے ساتھ تو بہت دوستی. خیر اب وہ چلا گیا ہے کینیڈا, مگر کچھ عرصے جب وہ یہاں تھا تو بہت دوستی تھی. بچے خوش تو ہوتے ہوں گے کہ بیکاز بچے اتنا کنسرنڈ ہوتے ہیں جب ماں باپ سے دور ہوتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ ہماری اکیلی ماں ہے, تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہاں now she has someone to fall back on. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس نے جانا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ جائے گا کینیڈا, مگر پھر اس نے ایک فیصلہ کیا کہ میں کینیڈا چلا جاؤں. اس کے بھی بچوں کی وجہ سے they decided to move. تو یہ بھی اچھا ہوا کہ اس کو فکر نہیں تھی, ورنہ کیونکہ پہلے میں اسے جب کہتی تھی نا
کہ تم چلے جاؤ, تمہاری بہن وہاں پر ہے اور تم کینیڈین پاسپورٹ بھی ہے تو تم چلے جاؤ. تو وہ کہتا تھا کہ میں تو آپ کیا کریں گی, تو آپ کے بغیر میں نہیں جاؤں گا, یا تو آپ ساتھ چلیں یا میں یہیں رہوں گا. اب اس نے دیکھا کہ اب ماں کے پاس ہے, کوئی اکیلی نہیں ہوں میں, اکیلی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اب میں جا رہا ہوں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جاؤ. کتنے سال میں اسے کہتی رہی, کتنے سال ہو گئے, میرا خیال 15-20 سال سے میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تم چلے جاؤ, مگر وہ نہیں. کہتا تھا آپ کا کیا ہوگا, آپ یہاں اکیلی کیسے رہیں گی.